پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے، لیکن آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ صرف کاغذوں میں ہے، آئین میں ہے اور قانون میں ہے، لیکن حقیقت میں جو یہ اس طرح کے جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بجائے آئین اور قانون کی پامالی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ہے کہ وہ سرکار اور حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے نوٹیفیکیشن لے کر آئیں تاکہ آگے فردر پروسیڈ کیا جائے، اور نہیں آتا ہے تو پھر اگین انتظار کریں۔ اور میں نے ان کو ایک سجیشن دی ہے کہ آپ 8 فروری 2024 کے بعد کی تاریخ رکھ دیں کہ آپ کے اوپر جو یہ پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ شاید استغاثہ اپنا کیس واپس لینے آ جائے۔ آپ کو یاد ہے صحافی دوست ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ 8 فروری 2025 کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس سے ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا الیکشن کرانے کا بھی ارادہ نہیں ہے 8 فروری 2024 تک۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط سے ہم عوام کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ سائفر کا کیس بنتا نہیں ہے۔ سائفر کا کیس بنانا اٹسیلف ایک غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو اس کو آپ مجرم اور ملزم بنا کر جیل میں بند کر دیں۔ اور یہ جو لطیفے چل رہے ہیں جو عدالتوں میں کہ آزاد عدلیہ ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث نہیں ہے، یہ لطیفے ہی ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن ایکچولی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے ایک چند دن پرسوں کا دیکھا، ایک نواز شریف صاحب جو سپر لاڈلا جو ایک اشتہاری مجرم تھا وہاں سے واپس آتا ہے، آ کر کے اس کو چند منٹس کے اندر 2 کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ بھی آپ کا اور استغاثہ یعنی نیب ثابت نہیں کر سکا یہ آپ کا ہے۔ بھائی وہ تو خود آ کر کے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جناب یہ ہمارا ہے اور یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ رسیدیں جو ہم عدالت میں پیش کریں گے۔ اور وہ کیسے آیا تھا؟ پاناما لیکس کے ذریعے آیا تھا اس کی کہ جناب یہ ان کا ہے، اور اس کے ساتھ آف شور کمپنی کے ذریعے پھر حسین نواز آ کر کے ٹی وی میں کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، اور مریم نواز اس کی بینیفیشری اونر ہیں۔ اس سے پہلے مریم نواز کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں، پھر جائیدادیں بھی نکل آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں پھر قطری خط آ گیا نہیں جی اس کے ذریعے ہم نے خریدا ہے، وہ ساری چیزیں ختم کر کے نیب کی ملی بھگت سے یہ جو فیصلہ آیا ہے پرسوں، اس نے نظام انصاف کو داغدار کر دیا ہے۔ اور اس کے مد مقابل وہ توشہ خانہ کیس جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو 5 منٹ کے اندر سزا دے دی گئی، اور عمران خان کے خلاف کیا کیس ہے ٹوٹل، وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کس جو تحائف لیے اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا، اس کی اماؤنٹ ڈکلیئر کی ٹیکس اتھارٹیز کے پاس، لیکن وہ اماؤنٹ جو الیکشن کمیشن کے پاس لکھی ہے اس کے آگے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا، اس لیے آپ مجرم ہو گئے ہو۔